نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اماں کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے اللہم اہد امی ابو حریرہ، اے اللہ ابو حریرہ کے والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ ابو حریرہ کہتا ہے دعا کرا کر میں گھر کی طرف آگے جا رہا تھا، کسی نے بازو پکڑ کر کہا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہاں جا رہے ہو، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ ابو حریرہ کہتا ہے آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے گھر میں پوچھتا ہوں یا محمد کی دعا پوچھتے ہیں۔ الغرض ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر پوچھے اور جا کر دیکھا کہ گھر کا دروازہ بند ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھل گیا اور اماں غسل کر کے فارغ ہو گئے اور کہنے لگے ابو حریرہ جلدی کر مجھے محمد کے دروازے پر لے جا کر کلمہ پڑھا دے۔ اسی کو قرآن نے کیا کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی میں نے تیرے ذکر اور تیرے شان کو اونچا کر دیا۔ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے چوک میں لیٹے ہوئے تھے۔ ابو بکر آئے آ کر گزر گئے، عمر آئے آ کر گزر گئے، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس نے دیکھا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کمزور ہے، ابو حریرہ کیا ہوا؟ ابو حریرہ نے اشارہ کر کے بتایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لے کر گھر پوچھے اور کہنے لگے اے عائشہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ اماں نے جواب دیا کھانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، لیکن پینے کے لیے دودھ کا ایک پیالہ رکھا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو حریرہ تیرا کام تو بن گیا، تیرے لیے یہ دودھ کا پیالہ ہی کافی ہے، لیکن تم سے پہلے مدرسے میں 80 طالب علم ہے جنہوں نے کچھ دنوں سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، پہلے ان کو بلا لا۔ نبی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دل میں سوچنے لگے دودھ کا پیالہ ایک ہے، 80 طالب علم ہے، میں بھی ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس بھی ہے، لیکن یہ اس نبی کی شان ہے، اس نبی کی عظمت ہے جو انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کرتا ہے۔ اور ایک مرتبہ ابو جہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے میں تب آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار ہوں جب آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ گے۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ دیکھنا چاہتے ہو، اشارہ کر کے بتایا، یہ نہیں کہ چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، لیکن نہیں کہا آپ دیکھنا چاہتے ہو چاند کے 2 ٹکڑے۔ اس نے کہا ہاں دیکھنا چاہتا ہوں، کہا آسمان کی طرف دیکھو، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور وہ معجزہ آج تک دنیا میں قائم ہے۔ زون چھنا آسان اڑ نیچے چھنا آسان 14 دون آسان پھول 14 دون آسان چھنا آسان سکیچ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی۔ اور ابو حریرہ کہتا ہے کہ میں طالب علموں کو بلانے کے لیے جا رہا تھا اور میں نے ان طالب علم کو بلایا اور بلا کر ان کو قطاروں میں بٹھا دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو حریرہ بسم اللہ پڑھ کر دودھ پلانا شروع کر دے۔ ابو حریرہ فرماتے ہیں میں نے بسم اللہ پڑھا اور دودھ پلانا شروع کر دیا، لیکن اسی طالب علم نے دودھ پیا، پھر میں نے پیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو حریرہ اور پیو۔ ابو حریرہ کہتا ہے میں نے اور پیا، پھر میرے ہاتھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ لے لیا اور اپنے منہ کو لگا لیا اور دودھ ختم ہو گیا۔ ابو حریرہ کہتا ہے اللہ کی قسم اگر ہزاروں دنیا ہوتی وہ محمد کا دودھ پیتی جاتی، لیکن ہزاروں دنیا تو ختم ہو جاتے لیکن محمد کا وہ پیالہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ اسی کو قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی میں نے تیرے ذکر اور تیرے شان کو اونچا کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک عیسائی قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ مولانا اوپر کی چیز زیادہ بہتر ہوتی ہے یا نیچے کی چیز، یعنی ہرم چیز چاہے زیادہ عظمت وول کن بنم چیز۔ قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ وہ عاشق رسول تھے، تم عاشق نبی اور تمن نبی سنز عظمت کت دلس اندر، اگر تم ونہان یہ کہ ہرم چیز زیادہ بہتر بنم چھن
کہیں تو عیسائی کیا ون تمس دس تیل پزے لوکن کوت گھن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نش لیکن تم ونس اوپر کی چیز زیادہ درجہ نہیں ہے بلکہ نیچے والی چیز کا زیادہ درجہ ہے کیونکہ جاگ سمندر کے اوپر ہوتی ہے اور موتی نیچے ہوتی ہے. اسی کو قرآن نے کیا کہا ورفعنا لک ذکرک. تم ٲسۍ نہٕ سٲنۍ پٲٹھۍ دعویٰ کرن وٲلۍ تم ٲسۍ نہٕ سٲنۍ پٲٹھۍ دعویٰ کرن وٲلۍ. اخ نفرا ونان علماء بھی غلط ہوتے ہیں. اگر علماء غلط ہوں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیارا حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء. عالم کیا ہے؟ میرے دین کے وارث ہے یعنی نبیوں کے وارث ہے. نبیَن ہٕنٛز وراثت کیا ٲس؟ خضر باغ ٲسس ڈوٗنۍ کُلۍ ٲسۍ بلکہ کیا اوس؟ دین اوس. یعنی علم اونُکھ دین برٛونٛہہ کُن اور علمو کجک تِژھ کتاب یم نہ سانٮ۪ن دٮ۪ماغن منٛز چھِ. اَسہِ چھُنہٕ زانٛہہ دیٖنُک مطالعہ کوٚرمُت یہِ دیٖن ہے کیا اصل لیکن اس نے کیا کہا اوپر والا چیز زیادہ بہتر بلکہ نیچے والے چیز کا زیادہ درجہ ہے. کیٛازِ پوٚژھ چھُ آسان کتھ سمندرس پٮ۪ٹھ اور سُن چھُ آسان کتہِ سمندرس تل. أتھی ووٚن قرآن کیا ورفعنا لک ذکرک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تیرے ذکر اور تیری شان کو اونچا کر دیا. یعنی جو بھی تیرا صحابہ بنا اس کو بھی اونچا کر دیا. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ چلتا تو دنیا میں تھا اور اس کی قدموں کی کھنکھناہٹ جنت میں سنائی دے رہی تھی. یہ کس کی عظمت ہے؟ کیازِ کہ تم سندس دلس مز نبی سن عظمت تم سندس دلس مز خدائی سن عظمت. پکان اس کت دنیاہس پہ اور پکنچ آواز کت جنتس مز. قرآن پاک نقل کرا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. کہ یل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھت معراجس تم پت وچک 7 آسمان اور 7 جنت بے 7 جہنم. اور یل تم جنتس من ژاے تت بوزک تمو قدمن ہز آواز پکنچ آواز بوزک. اور جبرائیل علیہ السلام لگ وننے فرمانے اے جبرائیل علیہ السلام مجھ سے پہلے جنت میں کون گیا ہے یعنی میں نے برو کسا جنتس مز دنس اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برون ژانہ یہ بلال سہ بلال جو کالے رنگ کا بلال تھا حبشی تھا. نبی کے ساتھ نہ قریش خاندان اور نہ تم خوشی کرمز نبی سن ولادتس پہ اور نہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنہ سینے مبارک ست روٹمت. اور لیکن تمس اکوئی چیز سہ کیا تمس عظمت نبی سن کت دلس اندر. اور قرآن کیا ونس رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یعنی باسا چھس اما رٲضۍ ام چھ مے رٲضۍ. تو ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے صحابہ کی شان اتنا اونچا کر دیا. ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے گلی میں تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ون حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی